کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، پسینے سے بے حال ہوں گے۔ جب گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو ہر انسان سایہ تلاش کرتا ہے۔ کبھی آپ سفر پہ جائیں، جب راستے میں دھوپ لگ رہی ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے کسی چھایا والی جگہ میں، کسی سایہ دار جگہ میں آپ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور ہر انسان گرمی سے بے حال ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ اپنے 7 طریقے کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنا سایہ دے گا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ کون 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ نمبر 1، الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم۔ جو ظلم کرتا ہو، جو اتیاچار کرتا ہو، اس کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا۔ جو امام عادل ہو، جو انصاف کرنے والا، نیائے کرنے والا، جسٹس کرنے والا، لوگوں کا حاکم و بادشاہ ہو، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو دے گا جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو زناکاری سے بچاتا ہے، بدکاری سے بچاتا ہے، جو اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتا ہے، جو اپنی جوانی کی نعمت کو سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پر دی ہے اور اس جوانی کا اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا، اس لیے وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، جب ان سے کہو کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی یہ غلط کام مت کرو، تو کہتے ہیں ارے مولوی صاحب ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میرے کھانے اور کھیلنے کے دن ہیں، 40 سال کے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہو جائیں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے، ہم بھی داڑھی بھی رکھ لیں گے، ہم بھی نیک بن جائیں گے۔ کیا اس بات کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ آپ 40 سال تک زندہ رہیں گے؟ کیا اس بات کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ آپ 40 سال 50 سال تک زندہ رہیں گے؟ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، 40 سال تو بہت دور کی بات ہے، 40 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 40 منٹ کی بھی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آج کی رات کے بعد ہم اگلے دن کی صبح کا منہ دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لو، اپنی زندگی کی ہر شام کو یہ سوچ کر کے گزارو کہ وہ تمہاری زندگی کی آخری شام ہے۔ سعودی عرب کا واقعہ میں کئی بار تقریروں میں بیان کر چکا ہوں۔ 3 دوست کار سے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی طرح وہ نوجوان تھے، کار میں گانا بجا رہے ہیں۔ ایسے تو سعودی عرب کا ماحول بہت اچھا ہے، لیکن وہاں پر بھی برے لوگ ہیں۔ وہ تینوں نوجوان دین سے دور تھے اور کار میں بڑی تیز اسپیڈ میں گانا بجا کے سن رہے تھے اور کار پوری اسپیڈ سے چل رہی تھی۔ سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ 1 نمبر کی سڑکیں ہیں، کار اسپیڈ میں چل رہی ہے، 150-200 کی اسپیڈ میں کار چل رہی ہے، کار نے اپنا بیلنس کھو دیا اور خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ 3 دوست کار میں بیٹھے ہیں، 3 دوستوں میں سے 2 دوست تو فوراً ایکسپائر ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ایک دوست آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کی بھی موت کا ٹائم آ چکا ہے۔ ٹریفک پولیس والے اس کے پاس پہنچتے ہیں، ٹریفک پولیس والے جب اس کے پاس پہنچتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ تم کہاں سے آئے تھے، تمہارا نام کیا ہے، جب کان لگاتے ہیں تو آخری سانسیں لے رہا وہ نوجوان بس ایک ہی جملہ اپنے منہ سے نکالتا ہے، وہ کہتا ہے انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ یہ کہہ کر کے اس نوجوان نے دم توڑ دیا۔ ٹریفک پولیس والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ انا فی سقر کیوں کہہ رہا تھا، یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں سقر میں ہوں۔ ٹریفک پولیس والوں نے اس علاقے کے عالم دین سے پوچھا کہ آخر اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ ایسا کیوں کہہ کر کے دنیا سے گیا۔
اس عالم دین نے کہا کہ اس مسئلے کا جواب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس عالم دین نے کہا یہ نوجوان بے نمازی تھا، یہ بے نمازی تھا، اور جب اس کی موت کا ٹائم آیا اور جب موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس کو یہ انجام دکھایا گیا کہ یہ سقر میں جانے والا ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے، اور اسی لیے مرنے کے ٹائم اس کے منہ سے یہی جملہ نکل رہا تھا انا فی سقر انا فی سقر انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں آپ کو موت کب آئے گی۔ کتنے نوجوان ہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، موت کوئی نہ کوئی بہانے سے ان کے پاس آتی ہے اور ان کو لے کر کے چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم زندگی کا جتنا بھی پیچھا کر لیں، موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اور جس دن ہماری موت لکھی ہوگی ہمیں دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے کوشش کرو کہ ایسا عمل کرو کہ اگر اس عمل کے دوران موت آ گئی تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر آپ نے کانوں میں ایئر فون لگایا ہے اور بیٹھ کر کے یوٹیوب کے اوپر گانے دیکھ رہے ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اسی حال میں آپ کو موت آ گئی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ گانا سن رہے ہیں، آپ کوئی گندا کام کر رہے ہیں، آپ شراب پی رہے ہیں، آپ جوا کھیل رہے ہیں، جس حال میں بھی آپ کی موت آئے گی اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو بھی دے گا جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ عبداللہ بن عمر کو دیکھو، یہ بھی ہماری اور آپ کی طرح ایک نوجوان صحابی تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ بن عمر نے یہ خواب دیکھا کہ دو فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو ایک کنویں کے پاس لے کر کے گئے۔ جب کنویں کے پاس پہنچے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے جھانک کر کے دیکھا تو کنویں کے اندر آگ جل رہی تھی، میں ڈر گیا۔ فرشتوں نے کہا تم ڈرو نہیں، تم اس کے اندر نہیں ڈالے جاؤ گے۔ اس کے بعد نیند کھل گئی، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ عبداللہ بن عمر کو لگا کہ بڑا بھیانک سپنا میں نے دیکھا ہے، بڑا بھیانک خواب میں نے دیکھا ہے، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑی کہ اپنے اس خواب کے بارے میں اللہ کے نبی سے کیسے سوال کروں۔ ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو میں ڈائریکٹ نہ پوچھ کر کے میں انڈائریکٹ پوچھتا ہوں۔ وہ اپنی بہن کے پاس آئے، ان کی بہن کا نام تھا حفصہ، جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، ہم سب کی ماں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بہن کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہن میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اب تم ذرا اللہ کے نبی سے پوچھو کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی اور آ کر کے اپنے بھائی کا یہ خواب بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، اے حفصہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے۔ لو کان یصلی من اللیل، بس ایک بات کی کمی ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے، وہ پانچوں ٹائم کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن عشاء کے بعد وہ سو جاتا ہے تو پھر سیدھے فجر کی نماز میں اٹھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رات میں تہجد نہیں پڑھتے ہیں، بس ایک بات کی کمی ہے ورنہ بہت اچھے انسان ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جب حضرت حفصہ نے آ کر کے اپنے بھائی کو یہ بات بتائی،
بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر کبھی رات میں بغیر تہجد پڑھے نہیں سوتے تھے، وہ رات میں قیام اللیل کے بغیر نہیں سوتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تہجد پڑھنے کی عمر 60 سال نہیں ہے، تہجد پڑھنے کی عمر 70 سال نہیں ہے، تہجد پڑھنے کی عمر تو یہ جوانی کی عمر ہے۔ یہ جوانی کے سجدے اللہ کو بہت پسند ہیں، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ ہمارا نوجوان بیچارہ داڑھی کاٹ رہا ہے، داڑھی چھیل رہا ہے، کہتا ہے کہ مولوی صاحب رشتے نہیں آتے۔ رشتہ کہیں ہماری امی دیکھنے جاتی ہیں تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ ارے ہمیں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا ہے، وہ تو مولانا لگتا ہے۔ یعنی مولانا لگنا بھی آج بہت بڑا عیب ہو گیا۔ کتنی لڑکیاں تو یہ کہہ کر کے رشتہ ٹھکرا دیتی ہے کہ میں اس داڑھی والے کے ساتھ شادی نہیں کروں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، وہ ایسے ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو بناتے ہیں، جو ایک طرف عمرہ کرنے جاتا ہے اور دوسری طرف بیچارہ مندر میں جا کر کے سر بھی جھکاتا ہے اور غیر مسلموں کا تہوار بھی مناتا ہے، اس کے نام کے ساتھ کھان لگایا جاتا ہے، وہ اللہ کے گھر کا بھی طواف کر رہا ہے اور غیر اللہ کے آگے سر بھی جھکا رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان اپنا ہیرو مانتا ہے اور اس کے جیسا بال رکھتا ہے، اس کے جیسا کپڑا پہنتا ہے، اس کو اپنا سمبل بناتا ہے۔ یہ تمہارے ہیرو نہیں ہے میرے بھائی، یہ سب زیرو ہیں، زیرو۔ یہ نچنیے، یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ اپنے آپ کو ایکٹر کہنے والے، ان کی زندگیاں گناہوں سے بھری ہیں، ان کی زندگیاں گندگیوں سے بھری ہیں، یہ شرک کی اور کفر کی گندگیوں میں بھرے پڑے ہیں۔ یہ تمہارے ہیرو نہیں ہو سکتے، تمہارے ہیرو تو نبی کے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خریم الاسدی۔ جیسے ہمارے بہت سے نوجوان بڑے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، اتنے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جا رہا ہے کہ جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، لمبے لمبے بال بھی ہیں، کانوں میں بالی بھی پہنے ہوئے ہے، جا رہا ہے تو پیچھے سے ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ جا رہا ہے کہ جا رہی ہے۔ وہ تو سامنے سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں صاحب یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ تو حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال تھوڑے بڑے بڑے تھے اور کپڑا جب پہنتے تھے تو ٹخنے کے نیچے رہتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے نیک تھے، لیکن یہ دو چیزوں کی کمی تھی، بال بڑے بڑے رکھتے تھے، کپڑا ٹخنے کے نیچے رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، بس ایک بات کی کمی ہے، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، ان کا بال تھوڑا لمبا ہے، ان کے کپڑے ٹکنے کے نیچے رہتے ہیں، یہ دو چیزیں اگر دور ہو جائیں تو بہت اچھے انسان ہیں۔ صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح رات رات بھر تقریر تو نہیں سنتے تھے میرے بھائی، مگر نبی کی ایک بات سنتے تھے تو ان کے دل میں اتر جاتی تھی، وہ کان سے نہیں سنتے تھے، وہ دل سے سنتے تھے۔ حضرت خریم الاسدی کے کانوں میں اللہ کے پیارے نبی کی یہ بات پہنچ گئی کہ نبی اکرم نے میرے بالوں کے بارے میں کہا ہے اور میرے کپڑے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اس کا بال بڑا نہ ہوتا اور اس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے نہ ہوتے تو بہت اچھا انسان ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، حضرت خریم الاسدی نے کینچی اٹھائی، سیلون نہیں گئے، باربر کے پاس نہیں گئے، نائی کے پاس نہیں گئے، کینچی اٹھائی اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنا بال کاٹ کر کے چھوٹا کیا اور اپنے پائجامے کو، اپنے ازار کو کاٹ کر کے انہوں نے ٹخنے کے اوپر کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نوجوان تھے، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایہ وہ انسان بھی پائے گا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جو ظہر پڑھ کے آئے تو عصر کی فکر ہو، عصر پڑھ کے آئے تو مغرب کی فکر ہو، مغرب پڑھ کے آئے تو عشاء کی چنتا ہو، عشاء پڑھ کے سوئے تو فجر کی چنتا ہو، نماز کی چنتا ہو، مسجد میں اس کا دل لگا ہوا ہو، جو مسجد میں ضرورت پڑے تو جھاڑو بھی لگا دے، یہ نہ سوچے کہ جھاڑو لگانا یہ حقیر کام ہے، یہ سوچے یہ اللہ کے گھر کا کام ہے۔ مسجد کا کام، مسجد کا لیٹرین بھی صاف کرنا پڑے تو اپنے ہاتھ سے کر دے، جو مسجد کے ساتھ اپنے دل کو لگا لے، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،
اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ان دو لوگوں کو بھی ملے گا جو دو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے ملتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ بھئی میں بنارس کا رہنے والا ہوں، آپ گاجول کے مالدہ کے رہنے والے ہیں، میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اب اگر ہماری اور آپ کی یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی، سچی محبت ہوگی، تو اس محبت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو لوگوں کو جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت غلط کام کی طرف بلائے، گناہ کے کام کی طرف بلائے، زنا کی طرف بلائے، بدکاری کی طرف بلائے، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے نہیں میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر اس نوجوان کے دل میں ہو۔ آج کا نوجوان تو موقع تلاش کرتا ہے، کسی لڑکی کا نمبر مل جائے تو اس سے بات کروں، کسی لڑکی کا واٹس ایپ نمبر مل جائے تو اس سے چیٹنگ کروں، اس سے تعلق بڑھاؤں، اس سے ملنے کا بہانہ ڈھونڈوں۔ یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نوجوان جس کو زنا کرنے کا موقع مل رہا ہے، عورت خود بلا رہی ہے، اور ایسی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، بڑی خوبصورت عورت تھی، پیسے والی عورت بھی تھی، اور یوسف علیہ السلام تو اس کے گھر میں غلام کی طرح رہتے تھے، وہ اپنا حکم بھی چلاتی تھی۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ ایک دن اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیے، کھڑکی بند، دروازے بند، روشن دان بند، اب اندر کی خبر باہر والوں کو نہیں، باہر کی خبر اندر والوں کو نہیں، اکیلی وہ عورت ہے اور یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کے غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اپنا حکم بھی چلاتی ہے۔ ذرا غور کرو سچویشن کتنی خطرناک ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس عورت نے حضرت یوسف کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، سارے دروازے اس نے بند کر دیے، اور یوسف علیہ السلام سے آ کر کے کہتی ہے کہ اے یوسف تم میری باہوں میں آ جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ اور جلدی سے میری تمنا کو پوری کر دو، اور جلدی سے تم میری خواہش کو پوری کر دو۔ اکیلی عورت ہے اور کوئی ڈاؤٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کوئی باہر کے نہیں، اسی میں رہتے، اسی گھر میں رہتے ہیں، اور عورت خود بلا رہی ہے۔ مگر کیا جواب دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہتے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مسوایا، میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے رہنے کی جگہ دی اور میں تیرے ہی ساتھ اتنا بڑا غلط کام کروں، انہو لا یفلح الظالمون، یہ زنا تو بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آج حالات بہت خراب ہے، زمانہ بہت خراب ہے، بڑی بے پردگی ہو گئی ہے، بڑی بے حیائی ہو گئی ہے، لڑکیاں پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے پہن رہی ہیں۔ اگر لڑکیاں خراب کپڑے پہن رہی ہیں تو آپ کو غلط کام کرنے کا لائسنس نہیں مل گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ آج موبائل اور فلموں اور گندے ویڈیوز نے ہمارے دماغ کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ آج سماج میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی سیف نہیں ہیں، آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ریپ ہو رہا ہے۔ لڑکیاں تو جو بے حیائی کر رہی ہیں اور عورتیں جو غلط قسم کے کپڑے پہن رہی ہیں، وہ تو ایک وجہ ہے، مگر ساری وجہ وہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کو اتنا بھر دیا گیا ہے ان گندگیوں سے کہ آج چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آج وہ سیف نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی۔ تو جب یہ ڈر پیدا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے
تو زنا کرنے کا موقع ملے گا، مگر پھر بھی انسان زنا نہیں کرے گا۔ ذرا بخاری شریف کی اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ جب 3 لوگ سفر پہ گئے تھے اور تیز بارش ہونے لگی تھی، اور تینوں پہاڑ کی ایک گفا کے اندر جا کر کے پناہ لیتے ہیں، اور ایک بڑی سی چٹان آتی ہے اور گفا کے منہ کو بند کر دیتی ہے، اور تینوں گفا کے اندر قید ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور تینوں آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ چلو ہم سب اپنی کوئی نہ کوئی نیکی کا واسطہ دے کر کے، اپنی نیکی کا وسیلہ لگا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، میری ایک چچا کی لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جتنی محبت ایک مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے، میں اتنی سب سے زیادہ محبت اس عورت سے کرتا تھا، اور میں اسے پانا چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ قحط سالی کا موقع آیا، سوکھا پڑ گیا گاؤں میں، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ میری چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا میں اس کو 100 دینار دوں گا، ایک روایت میں ہے 120 دینار دوں گا، اور میں نے اس کو یہ مدد دینے کا وعدہ کیا، لیکن میں نے کہا کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنی عزت مجھے سونپنی پڑی۔ اے اللہ، میری چچا کی وہ لڑکی مجبوری کے عالم میں اس کام کے لیے تیار ہو گئی، اور میں نے بالکل طے کر لیا کہ اب میں اپنی دل کی مراد پوری کروں گا، اور اس کے ساتھ میں غلط کام کروں گا، اور قریب تھا کہ میں یہ غلط کام کر ڈالتا، مگر عین موقع پر اس لڑکی کے منہ سے بس ایک جملہ نکلا۔ اس نے کہا اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ وَلَا تَفُزَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، جس چیز کا تجھے اللہ نے حق نہیں دیا ہے، جس چیز کا اللہ نے تجھے ادھیکار نہیں دیا ہے، اس چیز کو تو اپنے استعمال میں مت لا۔ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں آئی ہوں، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا تجھے کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اے اللہ، جب اس لڑکی کے منہ سے میں نے تیرا نام سنا، اے اللہ، میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا، اور میں نے توبہ کی، میں نے اس کو پیسہ بھی دے دیا، اور میں نے اس زنا کے عمل سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اے اللہ، تو گواہ ہے کہ یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا اور تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر واقعی میں نے تیرے ڈر سے اور تجھے خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا، تو اے اللہ تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ لمبی حدیث ہے، تینوں نے الگ الگ دعائیں کی، اور اس کے بعد وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو زنا کا موقع ملنے کے بعد بھی وہ اپنے دامن کو بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور وہ انسان بھی اللہ کی عرش کا سایہ پائے گا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خیرات کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ آج تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دان دیں مسجد میں، تو لاؤڈ اسپیکر میں جب تک اعلان نہ ہو اور پورا گاؤں جان نہ لے کہ ہم نے اتنا دان دیا اور اتنا چندہ دیا ہے، تب تک ہمارے دل کو سکون۔ جائز ہے آپ دان دیں اور آپ کے دان کا اعلان ہو، یہ جائز ہے، مگر سب سے بہترین دان یہ ہے میرے بھائیوں، سب سے بہترین چندہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں چندہ دے دیں، آپ اللہ کی راہ میں چندہ دے دیں، اور اپنا نام بھی چھپا لیں، اور آپ کو پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو کہ آپ نے کتنا دیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ حضرت علی بن حسین، اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین کے بیٹے تھے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد جب ان کو نہلایا جانے لگا، ان کی پیٹھ کے اوپر بورے کے موٹے موٹے نشان تھے۔ نہلانے والوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو کوئی محنت کا کام نہیں کرتے تھے، ان کی پیٹھ کے اوپر یہ بورے کے نشان کیوں پڑ گئے؟ جب یہ بات مدینہ کے اندر پھیل گئی تو مدینہ کے کچھ غریب لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر یہ بورے کے نشان کیوں پڑے ہیں۔
کہا کیا پتہ ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہمارے گھر میں آتا تھا، رات کے سناٹے میں آتا تھا اور اناج کی بوری اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر کے لاتا تھا اور ہمارے گھر میں مہینے بھر کا راشن پہنچا دیتا تھا۔ ہمیں کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ کون تھا۔ آج جب ان کی پیٹھ کے اوپر یہ بورے کے موٹے موٹے نشان ہم نے دیکھے، ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا ہمارے گھروں میں راشن کا بورا پہنچانے والا کوئی اور نہیں، وہ علی بن حسین تھے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے اس کو چھپانا، یہ بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ داہنے ہاتھ نے جو صدقہ اور خیرات کیا ہو، بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے عرش کا سایہ پانے والا وہ انسان بھی ہوگا جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اللہ کو یاد کرو، جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بند کمرہ ہو، آپ ہوں اور آپ کے رب کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اپنے گناہوں کو یاد کرو میرے بھائی اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا دو۔ وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ آج ہم سب چیزوں سے ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آج چوری ہو رہی ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، مسلمان سود کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، لاٹری کے پیسوں سے کھیل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہے کہ اللہ کو اس کو حساب دینا ہے۔ قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب دینے کا نمبر آتا ہے تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لینے کا نمبر آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ان کا حساب لیا جائے گا، کل اللہ کے سامنے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رات میں نکلتے ہیں گشت کرنے کے لیے، دروازے پر کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کوئی بچہ ایسا تو نہیں جس کو دودھ نہ ملا ہو، کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے جہاں کھانا نہ بنا ہو۔ حضرت عمر اپنے رعایا کا چکر لگا رہے ہیں، گھر گھر کی حالات دیکھ رہے ہیں۔ ایک مکان کے اندر سے آواز آتی ہے، کوئی ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہے، اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھ اور جلدی سے تو دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، حضرت عمر کا فرمان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے۔ اے امی جان، کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کا قانون آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی رات کا وقت ہے، عمر اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، عمر کو کیا پتا، تو جلدی سے اٹھ اور تو دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی جواب دیتی ہے امی جان عمر کو پتا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، عمر کے رب کو تو سب پتا ہے، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر کو تو ٹھیک ہے، عمر کو پتا نہیں چلے گا، عمر کے رب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم دودھ میں پانی ملا کر کے بیچیں گے، ملاوٹ کریں گے، تم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر نے دروازے پر نشان لگایا، صبح کو اپنے سارے بچوں کو بلایا، کہا میرے بچوں، کل رات جب میں گشت پر نکلا تھا، ایک مکان کے دروازے پر میں نے کان لگایا اور ایک نوجوان لڑکی کی باتیں میں نے سنی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، مجھے نہیں پتا وہ لڑکی کس خاندان کی ہے، کس قبیلے کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہے، مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر ہم نے دودھ میں پانی ملایا تو عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔
کیا تم میں سے کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عاصم بن عمر۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا ایسے کیسے ہم شادی کریں گے؟ یہ کسی گمنام بھائی نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، اس مسجد کے لیے انہوں نے 5000 کا تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو ہر مرض سے شفا دے، ان کے دل کی مراد کو اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ حضرت عمر کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، میں شادی کر لوں گا، میں تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے۔ آج کے دور کا نوجوان شادی کرنے کے لیے بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بالکل ہیروئن کے جیسی لڑکی ملے، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو، صحیح عقیدے کی ہو یا نہ ہو، دیندار ہو یا نہ ہو، اس کا کیریکٹر صحیح ہو یا نہ ہو۔ آج تو شکل و صورت پر ہم اور آپ مرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عام طور سے لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں نکاح کر کے لاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، جب آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو لینے جائیں تو رشتہ داری اور خاندان اور روپیہ اور پیسہ بعد میں دیکھیے، خوبصورتی بعد میں دیکھیے، پہلے دینداری دیکھیے۔ حضرت عمر اپنے گھر میں بہو بنا کر لائے اس عورت کو، اور جب وہ عورت بہو بن کر کے آتی ہے تو اسی عورت کی نسل سے آگے چل کر کے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے، جس کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، جس کو دوسرا عمر کہا جاتا ہے، اور جن کی عدل و انصاف کی داستانیں آج بھری پڑی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ ایک اور واقعہ آپ اپنے سامنے رکھیے۔ میں سمجھ رہا ہوں سردی کا موسم ہے اور مجمع زیادہ تر جا چکا ہے اور جا رہا ہے، اب یہ آخری باتیں ہیں، میں کہہ کر کے باتیں سمیٹوں گا۔ جب سامنے پبلک نہ بیٹھی ہو اور سامنے مانوش نہ ہو تو پھر جو ہے وقتہ کا من بھی نہیں لگتا ہے۔ ایک واقعہ اور آپ سن لیجئے اسی تعلق سے کہ اللہ کا جو ڈر ہوتا ہے وہ انسان کو کہاں تک لے کر کے جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ انہوں نے چرواہے سے کہا کہ ایک کام کرو، تم اپنی ایک بکری کا دودھ دو کر کے مجھے دے دو، میں پیسہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ چرواہا کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں تو ان کو چرانے کے لیے آیا ہوں، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں ان بکریوں کا دودھ میں آپ کو پلا سکوں۔ عبداللہ بن عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا ایماندار آدمی ہے، بکری کا دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا چلو اس کی پریچھا لیتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا اچھا ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کی قیمت تمہیں دے دیتا ہوں، تم قیمت لے لو، بکری مجھے دے دو، میں دودھ بھی پی لوں گا، اور ضرورت پڑی تو میں بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا جاؤں گا، اور تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ میں بکریاں چرانے گیا تھا اور بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، تمہارے مالک کو شک بھی نہیں ہوگا، تمہارا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا۔ عبداللہ بن عمر نے یہ بات اس کا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں کتنا ایماندار ہے اور اس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ چرواہا دیہات کا رہنے والا تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ اس نے کہا عبداللہ، بڑا اچھا آفر آپ نے پیش کیا، میں بکری آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے پیسہ دے دیں گے، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، میرا مالک مجھ سے پوچھے گا میں اس کو بھی جواب دے دوں گا، بھیڑیا کھا گیا، میرا مالک بھی خاموش ہو جائے گا، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ
کو جواب دے دوں گا، مالک کو جواب دے دوں گا، اپنے آپ کو خوش کر لوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا جب اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ تو نے امانت میں خیانت کی، تو نے اپنے مالک کے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا واقعی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو غلام ہے، تو دیہات کا رہنے والا ہے، مگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ تو بتا تو کس کا غلام ہے، تیرے مالک کا نام کیا ہے؟ اس کے مالک کا نام پوچھا، اور جب مدینہ میں پہنچے تو اس کے مالک کو بلا کر کے اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کر دیا، اور جب وہ غلام جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تیری اس ایک جملے نے جو تو نے کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تیرے اس ایک جملے نے آج تجھے دنیا میں غلامی سے بچایا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بھی تجھے تیرا یہ جملہ بچائے گا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ آج ہم دنیا کے کیمروں سے ڈرتے ہیں، مگر اللہ کے کیمرے کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں ایک ایک حرکت کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ ترازو کے اوپر تولے گا، اور وہ ترازو کتنا ڈینجر ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ دنیا میں سب سے خطرناک ترازو سونار کا مانا جاتا ہے۔ سونار کے ترازو پر آدھا گرام، 1 گرام بھی سونا رکھ دو، ناک کی نتھیا بھی عورتیں اپنی رکھ دیتی ہیں تو سونار کے ترازو پر وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا ترازو تو ایسا ہوگا، ہم کل قیامت کے دن ایسا ترازو رکھیں گے کہ تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اس ترازو کے اوپر وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، رائی کے دانے کے برابر۔ دنیا میں ہماری گردن پھنستی ہے، ہمارا باپ ہمیں بچا لیتا ہے، ہماری ماں ہمیں بچا لیتی ہے، ہمارے بھائی ہمیں بچا لیتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں کوئی نہیں بچائے گا۔ میرے بھائی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اپنے ماں کو دیکھ کر کے انسان بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کسی کو دوسرے کی چنتا نہیں ہوگی، وہاں تو سب کو اپنی فکر ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، دنیا میں سورس بھی چلتا ہے، دنیا میں رشوت بھی چلتی ہے، دنیا میں جج اور وکیل کو خرید لیا جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن لا یجزی نفس عن نفس شیئا، وہاں کوئی کسی کی جگہ کام نہیں دے گا، ولا یقبل منہا شفاعت، کسی کا سورس وہاں پر کام نہیں آئے گا، کسی کا سورس وہاں پر کام نہیں آئے گا، کسی کی دوستی وہاں پر کام نہیں آئے گی، وہاں سب کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں اور آپ کو دنیا میں اس بات کی تیاری کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کے کیمرے کو دیکھ کر کے اگر غلط کام سے بچ سکتے ہیں تو آخرت کے اس کیمرے کے بارے میں ہم سوچیں کہ جو ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ابھی دیکھیے کورونا کی آہٹ پھر سے سننے میں آ رہی ہے، پھر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کورونا بہت پھیل رہا ہے۔ ابھی ہم نے 2 سال لاک ڈاؤن کی اور کورونا کی مصیبت ہم نے دیکھی، ایک مرتبہ پھر یہ مصیبت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ یہ مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں بالباسائی والضراء، ہم تمہیں آزماتے ہیں بیماریوں کے ذریعے اور تکلیفوں کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے، لعلہم یضرعون، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اپنے سامنے اس طریقے کی کوئی مصیبت دیکھیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے ہم باز آ جائیں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ آئیے رات کا یہ سہانا وقت ہے، ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔